کہتا آپ کو؟ تصویریں کھینچ رہی ہیں، وائس چانسلر کیا لینے آئے ہیں؟ ڈگری۔ کیوں؟ کامیاب ہو گئے۔ کاہے میں؟ ماسٹر ڈگری، ماسٹر ڈگری، کامیاب ہو گئے۔ آپ جو وہاں سے نکلے، یہ ڈگری حرام، یہ تمہارا ٹوپا حرام، یہ تمہاری ابا حرام۔ وہ بیچارہ اتنے دن سے پیسے لگا لگا کے پڑھ کے ڈگری لے کے راتوں کو جاگ کے کامیابی کی ڈگری لے کے آ رہا یونیورسٹی سے، وہ کہہ رہے ہیں فتوے دے رہے کہ یہ حرام، یہ کیا پہنا ہے، وہ کیا پہنا ہے، یہ کیا پہنا ہے، یہ کیا پہنا ہے۔ تو وہ کیا کرے گا بیچارہ، کیا کرے گا؟ آپ بتائیے کیا کرے گا، کیا جواب دے گا؟ اسے کیا جواب دیں، وہ تو کامیاب ہو ہی گیا۔ تو جب ایسی چیزیں سنا کرو رضویہ کے امام باڑے میں، یا ادھر کہیں ادھر ہو رہی ہوں، یا ادھر نمائش پہ، یا انچولی میں، یا محمدی ڈیرے میں، یا لانڈی میں، یا کورنگی میں، ادھر سے سنو ادھر سے اڑا دو۔ یہ سب فضول باتیں ہیں، ان باتوں میں نہیں عمل کرو۔ مہندی غلط، فلانی چیز غلط، ہار پھول غلط، یہ کیا ہے، امام باڑہ کیا ہے، تابوت کیا ہے، ارے ہے، سب ہے، یہ رہے گا۔ تمہارے کہنے سے کچھ بند نہیں ہو جائے گا، نہ مہندی بند ہوگی، نہ علم بند ہوگا، نہ تابوت بند ہوگا، نہ پتے، نہ پنجے، نہ پھر لڑکے کڑے بھی پہنیں گے، ناڑا بھی پہنیں گے، نیاز بھی ہوگی، منت بھی ہوگی، مراد بھی ہوگی، کچھ بھی بند نہیں ہوگا۔ تو ایسی بات کہنے سے کیا فائدہ کہ اب دیکھیے نا پرچے آ رہے نوروز کی نیاز تو سب کرائیں گے کل۔ آپ کہتے رہیے نوروز غلط ہے، نوروز تو ہوگا۔ آپ کے کہنے سے جنتریاں نہیں چھپیں گی۔ ارے بھائی 25,000 جنتری تو امامیہ چھپتی ہے، لاکھوں روپے تو اس کو آتے ہیں جنتری سے، پھر یہ محفوظ والا چھاپتا ہے اپنی، یہ چھاپتا ہے۔ تو یہ ساری جو جنتریاں چھپتی ہیں، کوئی 200 جنتریاں نکلتی ہیں پاکستان میں، اور ان کی بکری ہے۔ اب یہ اگر نہ ہو تو انہوں نے دیکھا، ان کا بھئی ہاں یہ نکاح کی تاریخ، ہاں ٹک جاؤ ہال بک کروا لو۔ اب وہ گاڑی نکالیں، گیس بھروائیں کہ پٹرول بھروائیں، کون مولوی صاحب کے پاس جائیں، پھر ان سے کہیں کون سی تاریخ پہ ہو، ان کا جھنجھٹ لاؤ، جنتری لاؤ۔ دل 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 کے سودے یہاں سے تعلق ہے، اس کو یہاں سے تعلق۔ دیکھیں ایک آدمی کو ذرا سا غور کیجئے کہ پریشان حال ہے۔ بھئی مسئلہ بہت سے لوگوں کے اولادیں نرینہ نہیں ہوتی، پریشان ہوتے، بیٹا ہو جائے، یہ ہو جائے، سارے جتن کر ڈالے۔ ہزاروں سینکڑوں لوگ مجھے ملتے، سلطان گردیزی صاحب ہیں، بہت مشہور شخصیت ملتان کی، 15 برس ہو گئے شادی کو، لندن بھی گیا، یہاں علاج ہو، وہاں علاج ہو، بیوی کا بھی علاج ہو، اپنا بھی علاج ہو، یہ بھی اور وہ بھی۔ آخر میں سب سے آخر میں پوری دنیا کا سفر کر ڈالا کار کے اوپر، ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے ملک تیسرے ملک، گھومتے پھرتے 15 برس گزر گئے۔ انہیں یاد ہی نہ آیا کہ سیدھے امام رضا کے پاس چلے گئے۔ بہرحال سلطان گردیزی صاحب کہتے ہیں پہنچ گئے، مولا کے پاس پہنچ گئے، پھر اور جا کے کہا بھئی مولا 15 برس ہو گئے، کہنے وہ واپس آئے، بیٹی ہوئی، پھر اس کے بعد بیٹا ہوا، ماشاءاللہ اولاد ہے۔ تو اب ذرا یہ بتائیے کہ ایک آدمی نے علم کو پکڑ کے کہا کہ یا حضرت عباس بیٹا ہو جائے، اب اس کے ہو گیا، مطلب وہ یہ علم کیسے چھوڑ دے، کیسے چھوڑ دے، وہ یہ پنجا پٹکا سجانا کیسے چھوڑ دے؟ اس کو یقین ہے کہ مولا عباس نے دیا، اب بیٹا ہوا بڑا، اب وہ کیا کرے؟ وہ تو شکر گزار ہے۔ اچھا وہ اتنی پیاری شخصیت ہے کہ پیار کبھی کمی نہیں ہوتا۔ اب اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں کیا کروں؟ بھئی دیکھیں نا عبد المطلب کو کتنا عشق تھا اللہ سے، اب اس وقت حضرت عباس تو تھے نہیں۔ اگر مولا علی اور حضرت عباس عبد المطلب کے دور میں ہوتے تو عبد المطلب مولا علی سے بیٹا مانگتے یا حضرت عباس سے بیٹا مانگتے؟ کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں آپ۔ اس وقت صرف اللہ ہی اللہ تھا، محمد بھی نہیں تھے۔ تو عبد المطلب نے اللہ سے کہا مجھے 12 بیٹے دے دے،
اللہ نے 12 بیٹے دے دیے، اللہ نے 12 بیٹے دے دیے۔ اچھا ان 12 میں تو یہ عبد المطلب نے 12 پہ کیوں رکے؟ آج تک دنیا عبد المطلب کی دعا نہیں سمجھ سکی۔ بظاہر 12 بیٹے مانگے، 12 امام عبد المطلب کی اولاد ہے۔ یہ 12 بیٹے مانگے تھے، ان 12 بیٹوں کے صدقے میں وہ 12 بیٹے ملے۔ اسی میں ابو طالب بھی ہیں، اسی میں عبداللہ بھی ہیں، عبداللہ سے محمد ہوئے، ابو طالب سے 12 بیٹے ہوئے، ابو طالب سے 12 ہوئے، علی سے مہدی تک۔ تو یہ دعا تھی عبد المطلب کی۔ تو اگر ان کے دور میں علم اٹھ رہا ہوتا تو یقین کیجئے کہ کعبے کے پاس جا کے تھوڑی مانگتے عبد المطلب، علم پکڑ کے مانگتے 12 بیٹے دے۔ اب ہمارے پاس علم ہے تو ہم پکڑ کے کہتے بیٹا دے دے، رزق دے دے، یہ دے دے۔ اب محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اب آپ اس کی محبت کو ترازو میں تول لیں، شریعت اور فقہ کا ترازو لگا دیا اور فتووں کی بھرمار کر دی۔ اس کو ان باتوں سے کیا مطلب؟ اس کو یہ پتہ ہے حضرت عباس نے بیٹا دیا۔ اب بچہ ہوا 5 برس کا، وہ 1 گز کپڑا لال رنگ کا لایا، طول کا، گھٹنے تک کا، اس نے ایسے کر کے باندھا، گھٹنے تک کا لال کپڑا باندھا اس کے۔ پھر اس کے بعد ایک اس نے پٹی یہاں پہ ہرے رنگ کی باندھی سر پہ۔ پھر اس نے ایک کفنی بنائی، اس میں بیچ سے پھاڑا، آدھا گز ادھر آدھا گز ادھر، کفنی پہنا کے ایک اس کی چٹ پھاڑ کے اس نے ایسے کمر میں باندھ دی۔ اب ہرے رنگ کی کفنی، ہری رنگ کی پٹی اور لال تہمت آدھی گھٹنے تک کی، اور ایک مشک چمڑے کی چھوٹی سی لایا، وہ اس کے یہاں پہ لٹکا دیا، اس کے اندر دودھ کا شربت بھرا ہوا۔ اس کے بعد سامنے دسترخوان پہ دودھ کے گلاس رکھے گئے، پانی رکھا گیا، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا علم دیا۔ یہی پنجہ، چھوٹا سا پنجہ اتنا بڑا لے کے اس میں لگا کے تھوڑا سا پٹکا لگایا، پھریرا، بچے کے ہاتھ میں علم دے دیا۔ اور اس کے بعد کوئی خاتون کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھئی علم سجایا جاتا ہے، سقہ بنایا جاتا ہے، ایک نوحہ انہوں نے پڑھ دیا۔ اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار، نوحہ پڑھ دیا گیا۔ اس کے بعد سب نے گریہ کیا، دودھ پہ شربت پہ حضرت عباس کی نیاز ہوئی، بچہ تھوڑی دور علم لے کے چلا، اور اس کے بعد اس مشک میں سے جو نیاز ہوئی تھی تمام رشتہ داروں کو تھوڑا تھوڑا اس نے اونڈیل کے مشک میں سے سب کو پلایا۔ پھر ماں نے کہا کہ بھئی ہم نے منت مانی تھی، حضرت عباس نے بیٹا دیا، آج ہم نے اس کو سقہ بنایا ہے عباس کی تعصی میں۔ اس کے لیے کتنے فخر کا مقام ہے کہ مجھ کو شبیہ عباس بنایا گیا ہے۔ بنایا گیا نا؟ آپ شبیہ امام مہدی بنے پھر رہے ہو۔ قوم کا ہر بچہ شبیہ عباس بن سکتا ہے، اس میں کیا پریشانی ہو گئی؟ تم بھی تو شبیہ بنے ہوئے، وہ سقہ بنا ہوا، اس کی مراد آئی۔ اب اس کی عمر بڑھ رہی، ترقی یافتہ ہوا، اس کی تعلیم ہوئی، سب کچھ ہوا، اس کے ذہن میں کیا ہے؟ سقہ بننے کا اسے فائدہ کیا ہوا؟ اب اس نے حضرت عباس کی سوانحات پڑھی، اس نے مجلس میں جا کے حضرت عباس کا ذکر سنا کہ ماں نے منت مانی تھی علم پہ، اور مجھے ماں سقہ بناتی ہے، اور ہر محرم کی 8 تاریخ کو میں سقہ بنایا جاتا ہوں۔ تو ہمیں حضرت عباس کے بارے میں جاننا چاہیے۔ جہاں اس نے دکھا انجمن کری یا عباس یا عباس، وہ بھی کھڑے ہو کے اس نے سینے پہ یا عباس ماتم کیا۔ اب اس نے حضرت عباس کے بعد بھائی وفا تھی، اس میں وفا پیدا ہوئی۔ حضرت عباس پورے اہل بیت کے لیے کھانے کا انتظام کرتے تھے، صلہ رحمی پیدا ہوئی، اس کے ذہن میں یہ خبر آئی کہ ماں باپ کی پرورش کرنا چاہیے، چھوٹے بھائی بہنوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے ہمیں، خاندان والوں کے لیے کچھ جس طرح حضرت عباس سب کے لیے کرتے تھے، تو ہم سقے بن چکے ہیں۔ تو آپ دیکھیں معاشرے کا ایک بہترین انسان نکلا، دہشت گرد تو نہیں بنا، گاڑیاں تو نہیں چھین رہا، موبائل تو نہیں چھین رہا، سقہ بن گیا، کڑا پہن لیا، کلاوہ پہن رہا، کسی کو مار پیٹ تو نہیں رہا ہے۔ کلاوے سے کیا نقصان ہو رہا، کڑے سے کیا نقصان ہو رہا، علم سے کیا نقصان ہو رہا، منت اور مراد سے کیا نقصان ہو رہا؟ جا کے تبلیغ کرو القاعدہ میں، وہاں جا کے تبلیغ کرو۔
شیعوں میں تبلیغ نہ کرو، شیعہ تو خود ہی تبلیغ کر رہے ہیں، تبلیغیوں پہ کیا تبلیغ کر رہے ہیں؟ اتنے ارائن والے لاکھوں ہیں، ان سے جا کے کون؟ کسی کا بستر لیے بھاگے جا رہے ہیں، کسی کا لوٹا لیے بھاگے جا رہے ہیں۔ نہ ہم کسی کا بستر لے جا رہے ہیں، نہ لوٹا لے جا رہے ہیں، ہم تو خالی ہاتھ ہیں۔ ایک ذرا سا کڑا ہے وہی آپ کو کھلا ہے، ایک ذرا سا کلاوا ہے وہی آپ کو کھلا ہے، زنجیر ہے گلے میں وہی آپ کو کھلے چلی جا رہی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ جو جیسے ہو رہا ہے عقل سے قریب ہو رہا ہے۔ اسی طرح کرتے رہو، ایسی 7 تاریخ کو مہندی نکالتے رہو، ایسی 8 تاریخ کو سکے بنو، علم اٹھاؤ، جلوس نکالو، اسی طرح ساری رسموں کو برقرار رکھو۔ کوئی چیز بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں، کسی کی تقریر کی ان باتوں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جتنے بھی عالم بڑے بڑے، آیت اللہ اصفہانی، آیت اللہ مرزا نائینی، جتنے بھی ابو الحسن اصفہانی اور آقا بروجردی، ان سب سے پوچھا گیا ان سب چیزوں کے بارے میں کہ آقا کا ماتم یہ، تو انہوں نے کہا بھائی ہم مادر حسین سے بہت ڈرتے ہیں، چونکہ عزاداری حسین کی ماں کی فرمائش پہ ہو رہی ہے، ان کی دعا سے ہو رہی ہے، اس لیے ہم اس میں کوئی آپ کو وہ نہیں دے سکتے اور کوئی بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مادر حسین کی خوشنودی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے علماء نے فرمایا، ظاہر ہے یہ ہمارے بڑے علماء تھے، آیت اللہ مرشی مجلس میں بیٹھ کے روتے تھے، کالا رومال ایک بہت بڑا آدھے گز کا ان کا تھا، اس کا ڈبل، اس میں آنسو پوچھتے تھے، روتے تھے۔ وصیت نامے میں لکھا، چھپا ہوا وصیت نامہ آیت اللہ مرشی کا موجود، اور کہا جب میں مروں تو یہ رومال میری قبر میں رکھنا، اس لیے کہ اس میں میرے آنسو ہیں، میرے آنسو ہیں۔ وہ کون سا آیت اللہ ہے جو آنسوؤں کی تعظیم نہیں کرتا؟ اس لیے کہ یہ آنسو رومال زہرا میں آ جاتے ہیں۔ یہ مجلس کی رونق ہے، واہ واہ کرنا مجلس کی رونق ہے، یہ ہمارے آداب ہیں، یہ ہماری ثقافت ہے۔ مجلس میں رونا، امام صادق نے رونے کے طریقے بتائے اور بتایا کہ اس رونے کا ثواب کیا ہے، رونے کا ثواب بتایا۔ صرف آہ کر دی تم نے تو اس کا بھی ثواب ہے، بکا کی چلا کے روئے اس کا بھی ثواب ہے، ایک آنسو کا قطرہ پوری عمر میں نکل گیا اس کا بھی ثواب ہے، بلکہ یہ کہا کہ اتنا آنسو اگر عمر میں ایک بار کے مچھر کا پر اس میں ڈوب جائے تب بھی اس کا ثواب درج ہے، ثواب درج ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے سارے چوتھے امام، پانچویں امام، ماتم کروایا پانچویں امام نے۔ مینا میں حج میں جب جاتے تھے تو اپنے سامنے کھڑے ہو کے مجلس کے بعد حسین حسین ماتم کرواتے تھے، کھڑے ہو کے خود ماتم میں شریک ہوتے تھے۔ آٹھویں امام مجالس کی بنیاد رکھی، اور ظاہر ہے کہ جب ان آئمہ سے سب کچھ پوچھا جاتا تھا یہی مصائب کے بارے میں، اور اگر پوچھ لیا گیا امام سے کہ کون ہے ان اسیروں میں جن کے لیے ہم روتے ہیں، کون سب سے زیادہ مظلوم ہے، تو رو کے ہمیشہ یہی کہا، پھوپھی زینب، پھوپھی زینب۔ اس لیے کہ پورے کوفے سے شام تک، راستے تک اور دربار تک جس کے اوپر بھی تازیانہ اٹھا، پھوپھی آگے بڑھ گئیں اور سینہ سپر ہو کے کھڑی ہو گئیں اور تازیانہ پھوپھی زینب پہ پڑا۔ لیکن اللہ اکبر، اتنے مصائب اٹھانے کے بعد بی بی ایسی صابرہ کہ جناب زینب کا یہ قول ہے کہ میں اتنا صبر کروں گی، اتنا صبر کروں گی کہ صبر بھی عاجز آ جائے گا، اور زینب نے ایسا صبر کیا۔ علی کی لاڈلی بیٹی، فاطمہ زہرا کے گود میں پرورش پانے والی بی بی، حسن اور حسین کی عصمت کی چھاؤں میں پلنے والی بی بی، بزرگ خاندان، حضرت زینب سب سے بزرگ ہیں، سید سجاد سے بھی بزرگ ہیں، رباب اور ام لیلہ سے بھی بزرگ ہیں۔ ظاہر ہے کہ علی کی بیٹی ہیں، ایک ایک پہ نظر ہے، بچوں پہ نظر ہے، سکینہ بی بی پہ نظر ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر بار بار وہ بات یاد آتی ہے کہ رخصت آخر کے لیے آئے تو حسین نے کہا زینب یہ پورا گھر تمہارے حوالے،
یہ میرا بیمار پسر تمہارے حوالے. چونکہ بھائی نے حوالے کیا تھا تو اس شان سے سید سجاد کو بچایا کہ جلتے ہوئے خیام میں جا کر اٹھا کر سید سجاد کو لے آئی، لیکن ننھی سکینہ کو بھی حوالے کیا تھا. مگر جب چہلم کو واپس آئی تو قبر پہ رخسار رکھ کر کہا بھیا سکینہ کو زینب نہیں لا، قید خانے میں سکینہ.